میں ہیں, تھوڑے لوگ ہیں, تو وہاں ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ بھی بندے ماترم اور وہ چیزیں پڑھتے ہیں تاکہ اپنی بچیوں کی قسمت کی حفاظت کر سکیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں اور آپ لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو ایٹمی پروگرام ہے اور جو ایک فوجی طاقت ہے, دفاعی نظام ہے پاکستان کا, اس کو ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور کسی فرد سے, کسی جرنیل سے اختلاف ہو سکتا, آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک ادارے کو, فوج کو باقاعدہ نشانہ بنا کر ہم دشمنوں کے لیے کام آسان کر دیں اور انہیں پیروں پہ کلاڑا ماریں, یہ بہت غلط ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جتنی میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا, کیونکہ میں عروج و زوال اور سقوط پہ میں نے بہت محنت کی ہے, کوشش کی ہے, اور اس لیے تاکہ ہم صحیح سمت میں جا سکیں, تو میرا مطالعہ یہ مجھے بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی 1000 سال کی تاریخ میں اب سے 1000 سال تک ایسی منظم فوج نہیں ملتی کہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں سقوط کے, جتنے بھی ہمارے اس میں دو چیزیں ظاہری طور پر, معیشت ہماری کمزور ہوگی اور فوجی طاقت کمزور ہوگی, اور جب یہ چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر ہم جتنے بھی بادشاہ تھے ایک دوسرے کو پھر بلیک میل ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو فوجی قوت عطا فرمائی اور یہ کافی حد تک خود کفیل ہے, اور آج دنیا میں جو بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے اپنے دفاع کے لیے وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے خراب نہ کریں. جو فوج کے اندر اس وقت میں جو ایک ان کے اپنے سسٹم میں جو میرٹ ہے, یعنی جب سسٹم سے باہر آتے ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, جو ان کے ہاں میرٹ ہے, جو ان کے ہاں نظم و ضبط ہے, جو ان کے ہاں ڈسپلن ہے, جو ان کے ہاں اعداد اور تیاری اور ٹریننگ ہے, اور جو مستقبل کے منصوبے ہیں, اور جو ان کے اندر یونٹی اور اتفاق و اتحاد ہے, وہ 1000 سال میں نہیں ملے گا. کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی کور کمانڈر یہ کہہ دے کہ میں اپنی وہ بناتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی میجر ہو. یہ بہت قابل قدر چیز ہے. ہمارے دین میں جس اطاعت کا ذکر آتا ہے, جس قوت کا ذکر آتا ہے, وہ یہی ہے, اتنی قوت اور طاقت ہو جس سے دشمن پہ روب ہو. اب یہ کہ جیسے ہمیں فوج بھی تو ہماری, آپ اپنے گھر میں چلے جائیں, کتنی خرابیاں ہوں گی, کتنی کمزوریاں ہوں گی, مدرسوں میں کتنی کمزوریاں ہوں گی. تو ہم ان کمزوریوں سے صحیح طریقے سے ہم نمٹے ہیں. جو بھی ہمارے پاس ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے, آپ بے شک آپ عدالت میں چل جائیں, لیکن ادارے کو آپ نشانہ نہ بنائیں. میری آپ سے خاص طور پہ درخواست ہے کہ اس ملک کی جو بنیادیں ہیں ان کو نہ ہلائیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تحریک نہ چلائیں, تحریک بھی چلائیں, آپ دھرنا بھی دیں, احتجاج بھی کریں, آپ حق بات بھی کہیں, کلمہ حق بھی کہیں, آپ عدالت میں بھی چلے جائیں, آپ بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ اعتماد کی تحریک بھی لا سکتے ہیں. لیکن ملک کو کسی انارکی سے دوچار کرنا یا مسلح مزاحمت کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں. تو مجھ سے وعدہ کرتے ہیں نا کہ خیال رکھیں. اب یہ تو وعدہ کر لیں, پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تیسری بات وہ یہ کہ صحیح حل کیا ہے, یہ تو وہ ہمارے بس میں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 6-7 ادارے اگر بنائے جائیں اور ان پر فوکس کیا جائے تو کسی ملک کو بنایا بھی جا سکتا ہے, اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس میں تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے. ایک تو تعلیم ہے. تعلیم کے 2 حصے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ویسے ایک ہی حصہ تھا پہلے زمانے میں, ایک ہی جگہ میں دونوں تعلیمیں ہوتی تھیں. یہ انگریزوں کے آنے کے بعد تقسیم ہوئی کہ یہ مدرسہ ہے, یہ اسکول ہے, یہ دینی تعلیم ہے, یہ دینی تعلیم ہے, یہ مسٹر ہے, یہ ملا ہے, یہ فلاں ہے. پہلے نہیں تھا. تو ان دونوں جگہوں پہ مدرسے میں کچھ ایسے ہمارے مسائل ہیں جو مذہب کی طرف سے ہیں, کچھ مشکلات ہیں, کچھ ایسی یہاں فرقہ وارانہ چیزیں ہیں, لڑائی ہے, مار دھاڑ ہے, بہت سی چیزیں. اور دوسری اسکول, کالج, یونیورسٹی, وہاں سے لوگ نکل کر بھی پورے معاشرے میں پھیلتے. تو وہاں تربیت نہیں ہے, وہاں دیانتداری نہیں سکھائی جا رہی ہے, وہاں دین کی تعلیم نہ ہونے کے برابر. تو ہمیں ان 2 جگہوں پہ بیٹھنا چاہیے. یہ 2 چشمے ہیں جہاں سے پانی جا رہا ہے تمام نہروں میں اور تمام اس میں. ان 2 جگہوں پہ صحیح طریقے سے بیٹھنا چاہیے. اور مدرسوں میں کم از کم 30% عصری تعلیم شامل کرنی چاہیے, اور اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں کم از کم 30% دینی تعلیم شامل کرنی. تو یہ 2 ایریا تو ایسے ہو گئے جن پہ ہمیں, اور جامع رشید نے الحمدللہ یہ چیزیں شروع کی ہوئی. تیسری چیز ہے جامع رشید, آپ کو معلوم ہوگا کہ یونیورسٹی کے لیے بھی اپروول الحمدللہ میں مل چکا ہے, اور امید ہے کہ اس سال شروع ہو جائے گی انشاءاللہ یونیورسٹی. اور یونیورسٹی کے بعد پھر جامع رشید کو بہت موقع مل جائے گا قانونی لحاظ سے, قومی سطح پر بھی, بین الاقوامی سطح پر بھی.